ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال في موضع آخر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک لائق و صفت اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق الکائنات مالک الارض السماء ہے اور ہزاروں ہزار بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام نازل ہو بالعموم تمام انبیاء و رسول پر اور بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
بزرگان دین، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں اور باوقار باپردہ میری ماں اور بہنوں، یقیناً اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے انتہا نعمتوں کو نچھاور کیا، لہذا ان نعمتوں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمائی ماہ رمضان کی شکل میں، اور اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینہ کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، لہذا جس طرح ہم دل جوئی کے ساتھ ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ رب العالمین کی عبادت، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو یا قیام اللیل کی شکل میں ہو یا پھر ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، اور سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو، اس آخری عشرے کو اور ایک خاص رات کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی، چاہے اس کی تلاوت کی شکل میں ہو جو منظم من اللہ ہے، جو تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے، اس کی افضلیت کا کیا کہنا کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے اس کو بھی یہ کتاب افضل بنا دیتی ہے۔ مہینوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑا تو اس کتاب کو اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں کے اوپر فضیلت دے دی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اسی طرح جس رات سے اس کا تعلق جڑا اللہ رب العالمین نے اس کو بابرکت رات بنا دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جس فرشتے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل حضرت جبریل علیہ السلام۔ لہذا قرآن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ سب سے زیادہ افضل کتاب اس روح زمین کے اوپر، جو اپنی اصل شکل کے اندر 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اپنی اصل شکل کے اندر یہ کتاب باقی ہے۔ مینو ان جیسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقتاً فوقتاً اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے مکمل کیا۔ لہذا اس آخری عشرے کے اندر جو بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اکثر و بیشتر ہم قرآن کی آیات بھی سنتے رہتے ہیں اور اس کے تعلق سے احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں، لیکن 1000 مہینوں سے بہتر کا کیا معنی؟ ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔
اوپر غور و فکر کرنے لگ جائیں تو اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور اگر اس کا حساب و کتاب لگایا جائے تو 83 سال سے زائد بنتا ہے. اور ایک ایک لمحے کا اگر حساب لگایا جائے تو ایک دن سے زیادہ عبادت کا ثواب اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا. لہذا یہ افضل رات جو اس آخری عشرے کے اندر آتی ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت، اللہ رب العالمین کا تقرب، دعا و مناجات اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے گڑ گڑائے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت سر انجام دیں. لہذا اس آخری عرصے کے اندر کیا کیا عبادتیں کی جا سکتی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے. لہذا سب سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر کیا عمل کیا کرتے تھے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری کے عشرے کے اندر چاق و چوبند ہو جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیل، کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے. زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر سب بیداری کرتے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف اپنے آپ کو ہی اس کے اوپر نہیں لگاتے کہ چلو آخری عشرہ آ گیا، شب قدر کی رات آ گئی، جو تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، مسجد میں چلا جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. ایسا نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے اوپر ابھارتے. اپنے اہل و عیال کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے اوپر ابھارتے، ان کا بھی خیال رکھتے. یہ نہیں کہ صرف اپنے عبادت کر لی بس ہم کامیاب ہو گئے، یقیناً ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَشَدَّ مِئْزَارُ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو کس لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر عبادت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ محنت کرتے تھے، اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیا کرتے تھے، اپنے تہبند کو ٹائٹ کر لیا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنت کرتے تھے، اس قدر محنت کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ، اس کے علاوہ راتوں میں اس قدر محنت نہیں کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی یہ دونوں حدیث اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو روایت کرنے والی. لہذا یہ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس آخری عشرے کے اندر محنت و مشقت کرتے تھے. آج ہمیں اپنا حال دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا حال دیکھنا ہے، اپنے سوسائٹی، اپنے معاشرے کا حال دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہم عبادت و اطاعت کے اندر
جیسے مہینہ گزرتا رہتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، مسجدوں کا پھر وہی حال نظر آنے لگ جاتا ہے، مسجدیں پھر ویران نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ ہم ایک مہینہ بھی جو اللہ رب العالمین نے بابرکت مہینہ قرار دیا، اس ایک مہینے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے صحیح معنی کے اندر عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا صرف ایک ہی اسرا یا چند دنوں کے لیے ہی ہمارا یہ جوش ہوتا ہے مسجد آباد کرنے اور مسجدوں کے اگلی صفوں کے اندر آنے کا؟ بس اتنا ہی ہمیں جوش ہوتا ہے کہ 2-4 دن ہم آ گئے، اس کے بعد پھر ہم پیچھے پیچھے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس آخری عشرے کے اندر محنت کرتے تھے، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اس آخری عشرے کے اندر سب سے جو افضل عبادت ہے، جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، وہ اعتکاف کی سمجھے میں، اعتکاف کی سمجھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف اس آخری عشرے کا کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک اللہ رب العالمین نے آپ کو فوت کر دیا۔ اس کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اس عمل کو جاری رکھا۔ اعتکاف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عبادت ہے، اور اعتکاف کے اندر بندے کو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ مساجدوں کے اندر خیمہ اور ٹینٹ بنا کر جو انتظام کیا جاتا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت، ذکر و اذکار اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہونا، اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرنا، دنیاوی معاملات سے منقطع ہو کر، دنیاوی معاملات سے منقطع ہو کر جب یہ عبادت سر انجام دی جاتی ہے تو وہ قابل قبول۔ ایسا نہیں کہ دنیاوی معاملات بھی اس کے اندر کیا جائے اور مسجدوں کے اندر آ کے بیٹھ جایا جائے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ، اور یہ سوچا جائے کہ ہم نے اعتکاف کا حق ادا کر دیا۔ ہرگز حق ادا نہیں کیا، ہرگز حق ادا نہیں کیا۔ لہذا اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ دوران اعتکاف مریض کی عیادت کے لیے نہ جایا جائے۔ دوران اعتکاف جو اعتکاف کے اندر ہو وہ مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، اسی طرح جنازے کی نماز کے لیے وہ نہ جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں وَلَا يَخْرُجُوا لِحَاجٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، سوائے اس کے جس کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو۔ یعنی نکلنے کی اجازت کب ہے؟ نکلنے کی اجازت بندے کو اس وقت ہے کہ جب کوئی چارہ کار نہ ہو۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اعتکاف کی حالت میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جا سکتا ہے دوا وغیرہ لینے کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی گھر کے اندر موجود نہ ہو، اگر کوئی گھر کے اندر موجود نہ ہو کھانا وغیرہ لانے کے لیے، اگر گھر کے اندر کوئی موجود نہ ہو تو اس ضرورت کے تحت بھی وہ جا سکتا ہے۔
لہٰذا اس کے علاوہ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مسجد کو لازم پکڑ لے، مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے خیمے کو لازم پکڑ لے۔ دیکھا ایسا جاتا ہے کہ خیمے سے جب اعتکاف کرنے والے جو معتکف ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو خیمے خالی نظر آتے ہیں، یا تو سب جتنے اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک خیمے کے اندر ہی بیٹھ کر دنیاوی معاملات کے اندر مشغول نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بیش قیمتی عبادت ہے، اس کے اندر اب تمام دنیاوی معاملات سے ہمیں منقطع ہو جانا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اعتکاف کے حالت میں ہمیں کون کون سی عبادتیں سر انجام دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں، فرائض کو ادا کرنا ہی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ فرائض کے اوپر اس کے اوپر جم جاتا ہے، کیونکہ تکبیر اولا بھی اس سے فوت نہیں ہوتی۔ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اور نماز با جماعت ادا کرنا یہ 25 یا 27 درجے زیادہ افضلیت کا حامل ہے۔ جماعت سے نماز ادا کرنا، تکبیر اولا بھی اس سے فوت نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو۔ نوافل وہ ادا کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نفلی عبادتیں ثابت ہے، جو نفلی نمازیں ثابت ہے، اسی کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضہ الا بنی اللہ له بیتا فی الجنہ او بنی له بیت فی الجنہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن کے اندر 12 رکعتیں فرض کے علاوہ ادا کرتا ہے، فرض نماز کے علاوہ، جو بندہ فرض نماز کے علاوہ دن کے اندر 12 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتے ہیں۔ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنا دیا گیا۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے جو 4 رکعت قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ظہر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہے۔ فرض نماز سے پہلے 4 رکعت جو پڑھی جاتی ہے ظہر سے پہلے قبل الظہر، 4 قبل الظہر و رکعتین بعدها، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت اس کے بعد، ورکعتین بعد مغرب، بعد المغرب، اور اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور جو شخص اس کو ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کان له کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ اسی طرح نوافل نماز کے اندر چاشت کی نماز، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ یہ نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز کے بعد اپنے مقعد کے اوپر بیٹھے رہیں، یعنی جہاں نماز پڑھی ہے وہاں پہ بیٹھے رہیں، اور ذکر اذکار کے اندر ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا کریں اس اوقات کے اندر جب تک سورج نکل نہ جائے۔ سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ گزر جائے، اس کے بعد 2 رکعت یہ نماز ادا کریں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے پورے عمرے اور حج کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ عمرے اور حج کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر۔
مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. اللہ رب العالمین دینے کے اوپر وسعت والا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس نفلی عبادت کے اوپر تو اللہ رب العالمین اس کو حج اور عمرے کے ثواب سے نوازتا ہے. اسی طرح نوافل کی ادائیگی کے اندر اس آخری اشرے کے اندر اور کون سے عمل کیے جائیں گے؟ قیام اللیل. قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پورے رمضان کے سلسلے میں ہو، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یا اسی طرح اس آخری اشرے کے تعلق سے ہو من صام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اس کو معاف فرما دیا. قیام اللیل کے تعلق سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان دونوں سے احادیث مبارکہ مروی ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب 7 رات باقی تھی رمضان کی، جب 7 رات باقی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا 1/3 رات، 23ویں سب میں، اس کے بعد 24ویں چھوڑ دی، 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، یعنی آدھی رات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کاش آپ پوری رات کا قیام کرتے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسان 1.25 گھنٹہ جو قیام کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے. 1.25 گھنٹہ جو قیام کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کاش کہ آپ پورے رات کا قیام کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ رواه الترمذی. جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام قیام کو ختم کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین پوری رات کا ثواب اس کے لیے قیام کی حالت کے اندر لکھ دیتا ہے. یہ فضیلت ہے قیام کرنے کی. جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یعنی امام اگر قیام کے اندر کھڑا ہو تو مصلین کو بھی چاہیے وہ قیام کے اندر کھڑے ہو، وہ پیچھے بیٹھے نہ رہے، وہ پیچھے بیٹھے نہ رہے. وہ اس سے فضیلت کے اندر وہ لوگ شامل نہیں ہیں. شامل وہ لوگ جو امام کے ساتھ ساتھ جو امام کرتا ہے وہ نمازی بھی کرتے ہیں. لہذا جو امام کے ساتھ 1.25 گھنٹے کا قیام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو پوری رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر جو قیام کرتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں جو قیام کرتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں یعنی وہ چاروں چوبند ہوتے ہیں اپنے رب کے لیے، اور وہ دعا کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. اور اللہ رب العالمین نے انہیں جو مال و دولت دی ہے اس میں سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی. یہ حدیث مبارکہ سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُّوا الْأَرْحَامَ صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے، اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے. اس کے بدلے اللہ رب العالمین کیا دے گا، اس کی کیا فضیلت ہے، نبی اللہ رب العالمین اس کا کیا انعام دے گا. آگے حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدخل الجنہ بسلام، اللہ رب العالمین سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر اللہ رب العالمین داخل کر دے گا ان اعمال کرنے کی وجہ سے، ان اعمال کرنے کی وجہ سے، سلام کرنے کی وجہ سے. اسی طرح مسکینوں کو اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے.
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اور اس وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس عمل کے کرنے کی وجہ سے داخل کر دے گا۔ سامعین کرام، یہی وہ عصر ہے جس کے اندر وہ رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس کو لیلۃ القدر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ قدر والی رات یعنی تقدیر کا جس رات کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے فضیلت کے سلسلے میں پوری ایک سورت نازل فرما دی، سورہ قدر نازل فرما دی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقین ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور اب تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 سال 1000 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ رات، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور وہ تمام اوامر کا فیصلہ کرتے ہیں جو سال کے اندر ہونے والے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک باقی رہتی ہے، طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے سلسلے میں بہت زیادہ اس کے تعلق سے فضیلت بتائی ہے۔ وقت کم ہے، اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت سر انجام دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں اس آخری عشرے کے اندر جو ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لہذا اس کے اوپر عمل ہر ایک انسان کو کرنا ہے، ہر ایک انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اختتام پہ صدقہ فطر کا ادا کرنا، جس کو فطرانہ ہم کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اختتام پہ صدقہ فطر ادا کرنا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر ایک مسلمان کے اوپر کھجور کے صدقے میں یا پھر جو کے صدقے میں، جو انسان جو بھی اناج کھاتا ہو، جو اناج کھاتا ہو، چاہے وہ آٹا کھاتا ہو یا چاول کھاتا ہو، یا اس حساب سے اسے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اور یہ ہر غلام اور آزاد کے اوپر، ہر میل اور فیمیل کے اوپر، مرد اور عورت کے اوپر، اسی طرح ہر چھوٹے اور بڑے کے اوپر اس کا نکالنا لازم اور ضروری ہے، اس کا نکالنا ضروری ہے۔ اور یہ کب نکالا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز عید کے پہلے اس کو نکال دیا جائے، یعنی نماز عید کی نماز پڑھنے جب ہم جاتے ہیں اس کے پہلے اس کو نکال دیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من ادھا قبل صلاۃ فہی زکات مقبولہ، جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو اس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ ومن ادھا بعد صلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، اور جس نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقے میں سے ایک صدقہ ہے، اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، یہ صدقے میں سے ایک صدقہ ہو گیا۔ لہذا صدقہ فطر ہر ایک آزاد کو، غلام کو، ہر ایک مرد کو، عورت کو، چھوٹے کی طرف سے، بڑے کی طرف سے، ہر سب کے طرف سے، گھر کے ذمہ دار کو، گھر کے گارجن کو نکالنا ہوگا۔ کتنا نکالنا ہے؟ 2.5 کلو، ایک ساتھ 2.5 کلو نکالنا ہے، اجناس کی شکل میں ہو۔ اور بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر پیسے کی شکل میں بھی دیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں، اس معاملات کے اندر بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں کہ نہیں ہم اگر غلہ نکالیں گے تو ہی ادا ہوگا۔ غلہ نکالنا ہے، لیکن اگر پیسے کی ضرورت کسی کو ہو تو پیسہ بھی نکال سکتا ہے، اگر پیسے سے وہ اور بھی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، لہذا پیسہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ صدقہ فطر نکالنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طلوع الصائم من اللغو والرفث وطعام للمساکین۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ان روزے دار کے لیے
جس کے روزے کے اندر لغو افعال اور لگے کام ہو جائے کرتے ہیں. روزے کی حالت میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جو لغو ہوتے ہیں، لہذا اس کے کفارے کے طور پر اور اس لیے نکالا تاکہ مسکینوں کو کھانا مل جائے. مسکینوں کو کھانا مل جائے. عید کی اس خوشی کے اندر کوئی بھی بھوکا نہ ہو، کوئی بھی بھوکا نہ ہو، سب کو کھانا مل جائے. لہذا 2.5 کلو نکالنا ہے. اگر کوئی آٹا کھاتا ہو تو اس حساب سے، چاول کھاتا ہو تو اس حساب سے، اور جو نقد دینا چاہتا ہو تو 100 روپے آٹے کے حساب سے 40 روپے لگتے. تقریباً آٹا آج کلو مل رہا ہے تو 100 روپے لگ بھگ بنتے ہیں. اور اب جو چاول کھاتا ہے یا دیگر اناج کی اشیاء وہ استعمال کرتا ہے تو اس حساب سے وہ صدقہ فطر نکال سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا بار اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن کا حق، اس کا جو حق ہے اس حق کے مطابق ہمیں اس کی تلاوت کرنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا بار اللہ تمام مسلمانوں کو صدقہ فطر نکالنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا بار اللہ تمام مسلمانوں کو اس آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا بار اللہ تمام مسلمانوں سے اس روزے کے اندر جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو تمام گناہوں کو معاف فرما. یا بار اللہ تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا بار اللہ تمام مسلمانوں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکی کی ہے، چاہے وہ قیام کے شکلے میں ہو، تلاوت قرآن کے شکلے میں ہو، ذکر و اذکار کی شکلے میں ہو، نوافل کے شکلے میں ہو، قیام کی شکلے میں، یا بار اللہ کو شرط قبولیت سے اس کو نواز. یا بار اللہ تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار خانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر باقی رکھ، اور ہمارا خاتمہ فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الحکیم ویاکم باللہ العزیز الحکیم وعلی آلہ والمرسلین الرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله